السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ واقعہ کربلا کے بعد کون زندہ بچا؟ یہ سوال صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے۔ جب 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں جنگ ختم ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً تمام ساتھی اور اہل بیت کے مرد شہید ہو چکے تھے، لیکن اللہ کی مشیت سے چند افراد زندہ بچے تاکہ کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچ سکے۔ تاریخی اور معتبر اسلامی روایات کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں موجود خواتین اور بچے زندہ رہے۔ ان میں حضرت زینب بنت علی، حضرت کلثوم، حضرت سکینہ بنت حسین، حضرت فاطمہ بنت حسین اور دیگر خواتین شامل تھیں۔ اسی طرح بچوں میں حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کئی کم سن بچے موجود تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ سب سے اہم شخصیت حضرت امام زین العابدین تھے، جن کا نام علی بن حسین تھا۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔ کربلا کے دن شدید بیمار تھے، اسی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جاتے تو اہل بیت کی نسل اور کربلا کی اصل داستان آگے منتقل نہ ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے اہل بیت کی نسل کو جاری رکھا۔ تصور کیجئے، سورج غروب ہو چکا تھا، میدان کربلا میں خاموشی چھا گئی تھی، ریت پر شہداء کے جسم پڑے تھے، گرد و غبار کے درمیان نیزوں پر سروں کو بلند کیا جا رہا تھا۔ خیموں میں موجود خواتین اور بچے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ہر طرف غم، خوف اور بے بسی کا عالم تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد لشکر یزید کے سپاہی خیموں کی طرف بڑھے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق خیموں سے سامان لیا گیا اور خیموں میں آگ بھی لگائی گئی۔ خواتین اور بچے جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے اور ایک دوسرے کو سنبھالتے رہے۔ اس انتہائی مشکل وقت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غیر معمولی صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بار بار بچوں کو جمع کرتی، ان کی دلجوئی کرتی اور انہیں خوف سے بچانے کی کوشش کرتی۔ ہر بچہ اپنے والد، بھائی یا عزیز کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر میدان میں شہداء کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ رات آئی تو یہی رات شام غریباں کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہ رات تھی جب اہل بیت کے پاس نہ خیمے باقی رہے تھے اور نہ مرد محافظ، صرف خواتین، بچے اور بیمار امام زین العابدین موجود تھے۔ اگلے دن قیدیوں کا قافلہ تیار کیا گیا، شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر روانہ کیا گیا۔ قافلے میں حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین، حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ بنت حسین اور دیگر اہل بیت شامل تھے۔ کربلا سے یہ قافلہ پہلے کوفہ پہنچا۔ کوفہ وہی شہر تھا جہاں سے ہزاروں خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے گئے تھے۔ جب اہل کوفہ نے اہل بیت کو اس حالت میں دیکھا تو بہت سے لوگ رو پڑے۔ انہیں احساس ہوا کہ حالات کس انجام تک پہنچ گئے ہیں۔ کوفہ میں حضرت زینب نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ سن کر مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی۔ لوگوں کو اپنی کوتاہیوں کا احساس ہونے لگا۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین نے بھی گفتگو فرمائی اور لوگوں کو اہل بیت کا مقام یاد دلایا۔ کوفہ سے قافلہ دمشق لے جایا گیا، جہاں اس وقت یزید کی حکومت تھی۔ راستے بھر لوگ اس قافلے کو دیکھتے رہے۔ بہت سے افراد پہلی مرتبہ جان رہے تھے کہ جن لوگوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کا خاندان ہے۔ دمشق میں بھی حضرت زینب اور حضرت امام زین العابدین نے حقائق بیان کیے۔ مختلف تاریخی کتب میں مذکور ہے کہ ان خطبات نے لوگوں کے ذہنوں پر گہرا اثر ڈالا۔ بہت سے افراد نے پہلی مرتبہ واقعہ کربلا کی حقیقت کو سمجھنا شروع کیا۔
اگر غور کیا جائے تو کربلا کے بعد زندہ بچ جانے والے یہی افراد دراصل اس عظیم واقعے کے گواہ تھے۔ اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ ہوتیں تو کربلا کی تفصیلات اتنی واضح صورت میں محفوظ نہ رہتیں۔ اگر امام زین العابدین زندہ نہ رہتے تو اہل بیت کی نسل اور ان کی روایات آگے منتقل نہ ہوتیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت اور اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو زندہ رکھا۔ اسیری، سفر، غم اور مصیبت کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ نہیں ہارا۔ حضرت امام زین العابدین بعد میں مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ آپ عبادت، علم اور اخلاق کی وجہ سے بہت معروف ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی کے ذریعے لوگوں کو دین کی تعلیم دی اور اہل بیت کی روایات کو محفوظ رکھا۔ اہل بیت کی خواتین بھی مدینہ واپس پہنچیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ کربلا کی یاد سے وابستہ رہا۔ وہ لوگوں کو بتاتی نہیں کہ میدان کربلا میں کیا ہوا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مقصد کے لیے قربانی دی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق شہداء کے سروں اور قیدیوں کے ساتھ پیش آنے والے بعض واقعات کی تفصیلات مختلف کتب میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے محتاط مورخین ہمیشہ معتبر اور مستند روایات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم اس بات پر تقریباً تمام مورخین متفق ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین نے کربلا کے پیغام کو محفوظ رکھنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ کربلا کے بعد زندہ بچنے والوں کی فہرست میں بنیادی طور پر اہل بیت کی خواتین، بچے اور حضرت امام زین العابدین شامل تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم، صبر، قربانی اور حق کی اس داستان کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ آج جب واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو صرف شہداء کی قربانی ہی نہیں بلکہ ان زندہ بچ جانے والے افراد کی استقامت بھی یاد کی جاتی ہے۔ میدان کربلا میں تلواروں کا مرحلہ ختم ہو گیا تھا، مگر حق کا پیغام زندہ رکھنے کی ذمہ داری انہی قیدیوں کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ کربلا 2 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پہلا مرحلہ 10 محرم کے دن شہداء کی قربانیوں کا تھا اور دوسرا مرحلہ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امام زین العابدین کی جدوجہد کا، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ کربلا میں کیا پیش آیا تھا۔ یہی وہ زندہ بچ جانے والے افراد تھے جن کی بدولت آج بھی کربلا کی داستان تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے اور حق، صبر، استقامت اور قربانی کا پیغام نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔